اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوروا القبور فإنها تذکرہم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ قبروں کی زیارت آپ کو آخرت کی یاد دلائے گی۔ یہ روایت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنن ابن ماجہ میں باب ما جاء فی زیارت القبور کے صفحہ نمبر 113 پر موجود ہے۔ جنت البقیع کے یوم انہدام کے موقع پر ہم اس کبھی عمل کو بالکل ناپسند کرتے ہوئے اس کے اوپر پروٹیسٹ کے لیے تمام امت مسلمہ کو اس بات کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آیا یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے، کیا یہ پہلے ہی سب سے پہلے ہی اسی طرح ویران تھا یا کسی کے ظلم کا نتیجہ ہے؟ بقیع کے بارے میں تاریخ کہتی ہے بقیع حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ کا اہم ترین اور افضل ترین مقام ہے۔ بقیع کا قبرستان سب سے پہلا وہ قبرستان ہے جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کے ذریعے تاسیس کیا گیا۔ بقیع کی اہمیت اور فضیلت میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا بقیع سے 70,000 لوگ محشور ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ قبرستان بقیع اسلام کے قدیمی ترین اور ابتدائی ترین آثار میں سے ہے۔ بقیع اولاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن ہے۔ بقیع بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مدفن ہے۔ بقیع میں 4 ائمہ معصومین امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدفن ہے۔ ان 4 ائمہ معصومین کی شخصیات کو بیان کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، چونکہ ان کا مقام اتنا بلند اور بالا ہے کہ غیر معصوم ان کے مقام کا ادراک کرنے سے عاجز ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ان 4 ائمہ میں سے ایک ہیں جو بقیع میں مدفون ہیں۔ اہل سنت کے پہلے درجہ کے عالم دین مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 15 پر جابر بن یزید جعفی سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جابر کہتے ہیں عندی 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن النبی کلھا صحیح، کہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں، یعنی کہتا ہے کہ مجھے یاد ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی 70,000 حدیثیں ایسی ہیں جو ساری کی ساری صحیح ہیں۔ یہ نقطہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت میں کس مقام پر فائز تھے۔ ان مطالب کا بیان کرنا ممکن ہے، آسان دکھائی دے، لیکن یہ خارق العادہ کام ہے اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک اکیلا شخص 70,000 روایتیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتا ہے۔ اسی طرح بقیع میں مدفون ائمہ میں سے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام انسان عظیم کارناموں کو بیان کرنے سے قاصر ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کٹھن ماحول میں انجام دیے۔ یہاں پر صرف شیخ مفید رحمہ اللہ کا ایک نقطہ نقل کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الارشاد میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جن راویوں نے روایتیں نقل کی ہیں ان کی تعداد 4,000 ہے۔ قابل غور بات ہے کہ 1400 سال پہلے بنی امیہ اور بنی عباس کی پابندیوں کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک ایسا حوزہ علمیہ تاسیس کیا کہ جس میں 4,000 شاگرد زیر تعلیم تھے۔
آج اتنی ترقی و پیش رفت اور ہر طرح کے وسائل فراہم ہونے کے باوجود ہمارے تمام حوزہ علمی مدارس اور جتنے بھی مدارس ہیں امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوزہ علمیہ کے سامنے کم مایہ ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام سجاد علیہ السلام کی شخصیات بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک جانی پہچانی ہیں، انہیں پہچانوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بقی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کا مدفن ہے۔ بقی حضرت ام المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا مدفن ہے۔ بقی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داعیہ جناب حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا مدفن ہے۔ بقیہ بہت ساری عظیم ہستیوں کا مدفن ہے کہ جن کے ناموں کو ایک ایک کر کے یہاں بیان کرنا تفصیلی ممکن نہیں ہے، لیکن اجتمالی طور پر کچھ اس طرح ہے کہ اہل بیت پیغمبر اس میں مدفن ہے۔ ائمہ شیعہ میں سے 4 شخصیات امام حسن علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اس میں مدفن ہیں۔ پیغمبر اکرم کے بعض رشتہ دار، چچا، پھوپھیاں، ازواج اور اولاد بھی اس میں مدفن ہیں۔ پیغمبر اکرم کے اصحاب، انصار، مہاجر اور تابعین بھی اس میں مدفن ہیں۔ علماء، شہداء، سیاسی اور سماجی شخصیات اور خواتین جو بہت اہمیت کی مالک ہیں اس میں مدفن ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی جو قابل ذکر ہیں یہ بھی یہاں پہ کیا ہیں؟ مدفن ہیں۔ وہابیوں نے صفر 1344 ہجری کو مدینہ پر حملہ کیا، جس میں مسجد نبوی اور دوسرے مذہبی اماکن کو نقصان پہنچایا۔ اس حملے کے 7 ماہ بعد یعنی رمضان المبارک سن 1344 ہجری کو شیخ عبداللہ بن بلیہد کے جو 1343 سے 1345 تک مکہ کا چیف جسٹس رہا، مدینہ آیا اور وہاں کے مقبروں کو خراب کر دیا، ان کو مسمار کر دیا۔ اس طرح 8 شوال 1344 ہجری جنت البقیع میں موجود مقبرے اس کے حکم سے مسمار کر دیے گئے۔ جو بھی قرائن اور شواہد دستیاب ہیں کہ جنت البقیع کی تخریب کے بعد سعودی عرب کے اس وقت کے فرما روا ملک عبدالعزیز نے 12 شوال کو 1344 کو عبداللہ بن بلیہد کے نام لکھے گئے ایک خط میں ان کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کیا، کہا کہ اچھا کام کیا ہے۔ اسی مناسبت سے شیعہ ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع کے نام سے سوگ مناتے ہیں۔ شیعہ اس دن کی مناسبت سے مجالس عزاداری برگزار کرتے ہیں اور اس واقعے کی مذمت اور مسمار شدہ مذہبی مقامات کی مرمت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس وقت جنت البقیع میں تمام قبریں بغیر نام و نشان کے ہیں، لیکن پرانی تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیع میں ان قبور کے اوپر گنبد اور مقبرے بنے ہوئے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور بہت سارے صحابہ کی قبروں پر مقبرے بنے ہوئے تھے۔ بقیع میں مدفون ائمہ معصومین علیہ السلام کی سب سے پہلے بنائے گئے روضے کی تاریخ دقیق معلوم نہیں، لیکن چونکہ مجموعی طور پر قرائن بتاتے ہیں کہ 5ویں صدی ہجری کے بعد بقیع کی قبور پر روضہ بنا ہوا تھا، یعنی مجد الملک کے زمانے میں جو 492 ہجری میں قتل کر دیے گئے تھے، اور ذہبی انہیں ایک عظیم الشان انسان کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ یہ روضہ انہوں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ بقیع کا معمار مجد الملک کے دور میں ہی قتل کر دیا گیا تھا، یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ بقیع میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں پر روضہ 5ویں صدی ہجری میں ہی تعمیر کیا گیا ہوگا۔ اس سلسلے میں بہت ساری اسناد موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت برادران کی تواریخ میں آیا ہے کہ سن 519 ہجری میں خلیفہ عباسی خلیفہ المسترشد باللہ نے ائمہ بقیع کی قبور پر روضہ اور گنبد کی تعمیر نو کروائی، یعنی پہلے سے ان قبروں پر گنبد بنا ہوا تھا لیکن اس نے تعمیر نو کروائی۔ بنابراین کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اس دور کے اہل سنت نہ صرف ائمہ اطہار کی قبروں پر روضے بنانے کے مخالف نہیں تھے بلکہ خود تعمیر کرتے تھے۔
اہل سنت کے بزرگ علماء کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ بقیع 1000 سال پرانی تاریخ کی حامل ہے، اور اس 1000 سال کی تاریخ کسی بھی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، اسے منہدم کر دینا چاہیے، مسمار کر دینا چاہیے۔ نہیں، اس عظیم بارگاہ کی خصوصیات کے بارے میں تاریخی اسناد و مدارک میں اسلامی آثار اور مقدس مقامات کی خصوصیات درج ہیں، یعنی مورخین نے روضوں کے گنبد کی اونچائی چوڑائی نقل کی ہے، عمارتوں کی شکل و صورت بھی منظر کشی کی ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ بقیع میں تعمیر شدہ روضہ 8 ضلعی تھا، جیسے امام حسین علیہ السلام کا روضہ 6 ضلعی ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ بقیع میں مدفن دوسری شخصیات کی قبروں پر بھی مقبرے بنے ہوئے تھے، اور ایک مورخ علی ابن موسیٰ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ وَقُبَّةُ أَهْلِ الْبَيْتِ الْعِظَامِ وَهِيَ أَكْبَرُ الْقُبَّاتِ، یعنی ائمہ اطہار کا روضہ بقیع میں موجود دیگر تمام مقبروں سے بڑا تھا۔ اس سے زیادہ اہم بات ابراہیم رفعت کی پاشا کی ہے کہ اس نے روضے کے انہدام سے 19 سال پہلے اس کی تعریف میں یوں لکھا ہے کہ بقیع میں موجود تمام مقبروں سے بڑا مقبرہ ائمہ اطہار کا تھا۔ ان دو شخصیات کی باتوں کے نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پہلا یہ کہ ائمہ اطہار کی قبور ہمیشہ سے مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام تھیں، اور علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی ان کے بدعت ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ خود ایک بہترین دلیل ہے اس بات پر کہ 100 سال پہلے جو وہابیوں نے روضہ بقیع مسمار کیا، ان کا یہ اقدام پورے عالم اسلام کے عقائد کے خلاف ہے۔ جیسے کہ سرنامہ کلام میں نے حدیث پاک پیغمبر سے تلاوت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، یہ تمہیں کیا کرتے ہیں، آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ دوسرا، جس طرح اس دور میں ائمہ اطہار کی قبروں پر روضہ تعمیر کیا جاتا تھا، دیگر اسلامی شخصیات کی قبروں پر بھی مقبرے تعمیر کیے جاتے تھے۔ یہ مذکورہ علماء اور مورخین میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے، یہ سب اہل سنت کے علماء اور بزرگان میں سے ہیں، لہٰذا اہل سنت والجماعت جان لیں کہ یہ غیر معمولی حالت جو اس وقت بقیع ائمہ قبروں کی ہے اور بقیع میں مدفون دیگر شخصیات کی قبروں کی ہے، طول تاریخ میں کسی بھی سلف صالح اور بزرگان کی سیرت سے میل نہیں کھاتی۔ 4 صدی سے لے کر 13ویں صدی ہجری تک ان قبور پر مقبرے بنے رہے، اور ان چیزوں کو اسلامی شعائر اور عبادی امور میں شمار کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک وہابی تکفیری گروہ سامنے آیا اور اس نے 1344 میں ان گنبدوں کو مسمار کر دیا اور بارگاہ بقیع کو مٹا دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ بقیع کی جو شان و شوکت ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ قبہ اور مزار بنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔